اردو ناول نگاری میں ایم اختر کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ میں بھی کچھ عرصے پہلے ان کے نام سے واقف نہیں تھا، لیکن پھر مجھے ان کا ناول لوہے کی چادر ملا۔ میں نے اس ناول کو پڑھا تو یہ ناول بہت مختلف لگا، خاص طور پر پوسٹ ماڈرن لٹریچر جو لکھا جا رہا ہے اس میں بہت کم ایسے اردو کے ناولسٹ ہیں جنہوں نے یہاں پر یعنی اردو ادب میں میٹا فکشن کا تجربہ کیا۔ کچھ ایلیمنٹس ہمیں نظر تو آتے ہیں قرۃ العین حیدر کے ہاں، انتظار حسین، اسد محمد خان، مرزا اطہر بیگ کے ہاں، ان کے کچھ ناولوں میں اس کے تجربات ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر میٹا فکشن کی ٹیکنیک کو سامنے رکھ کر اردو میں شاید یہ پہلا ناول ہے جو لکھا گیا ہے۔ محمد اختر کے اس ناول کو اس نے کس طرح سے میٹا فکشن بنایا ہے، میں کچھ چیزیں اپنے ویورز کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم میٹا فکشن کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اس میں 4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ متن جو ہے وہ باشعور ہوتا ہے۔ متن کے اندر یہ بار بار احساس دلایا جاتا ہے قاری کو کہ وہ فکشن نہیں پڑھ رہا، بلکہ جو وہ پڑھ رہا ہے ایک کنسٹرکٹڈ کہانی ہے۔ دوسری چیز میٹا فکشن کے اندر بڑی امپورٹنس کی حامل ہے، وہ ہے کہ مصنف بار بار کرداروں میں اور کہانی کے بیانیے میں انٹروین کرتا ہے اور اس میں مداخلت کر کے قاری کو احساس دلاتا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز میٹا فکشن کے اندر یہ ہوتی ہے کہ مصنف اور کردار بعض اوقات بیانیے میں سے قاری کے ساتھ براہ راست رابطہ کرتے ہیں یا اس کو اپنے متن میں شریک کر لیتے ہیں۔ اور چوتھی اور اہم چیز کہ فکشن جو روایتی فکشن ہے، اس میں مصنف کی یہ کوشش ہوتی ہے یا نریٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ قاری کو کسی لمحے یہ یقین نہ ہونے دے کہ وہ فکشن پڑھ رہا ہے، بلکہ اسے احساس ہو کہ وہ ریالٹی یا حقیقت پر مبنی کوئی کہانی پڑھ رہا ہے۔ لیکن میٹا فکشن روایتی نیریٹو کے اوپر سوال اٹھاتا ہے اور بیانیہ جو پہلے ہمارے فکشن کے اندر لینئر ہوتا ہے اسے نان لینئر بنا دیتا ہے اور مختلف فریگمنٹس کے اندر اسے ڈیوائیڈ کر دیتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی فکشنل رائٹنگ کو میٹا نیریٹو میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ محمد خالد اختر نے اس ناول میں جو لوہے کی چادر ہیں اور فکشن ہاؤس لاہور سے 2011 یا 12 میں چھپا ہے، اس میں اس ٹیکنیک کو شعوری طور پر استعمال کیا ہے۔ اس کا کردار اس نے گھڑا ہے اور وہ کردار ایک ناول لکھنا چاہتا ہے۔ ناول کا عنوان اس نے لوہے کی چادر رکھا ہے، لیکن جب بھی وہ ناول لکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا دماغ اپنے روزمرہ کاموں اور زندگی کی روٹین میں الجھ جاتا ہے۔ یوں یہ ناول ایک ماڈرن انسان کی، جس کو ہم جدید انسان کہتے ہیں، وہ اپنے معاشرے کی ساخت میں کس طرح الجھا ہوا ہے اور وہ کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے اور کیا سمجھتا ہے، اس کو بھی اس ناول میں انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح بہت سارے موضوعات اس ناول کے اندر انہوں نے سمیٹے ہیں، جیسے ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم، اسٹرکچرلزم، پوسٹ اسٹرکچرلزم، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو درپیش انسانی مسائل جیسے آبادی کا مسئلہ ہے، اور آبادی کے مسئلے کو وہ بنیادی مسئلہ اس ناول کے اندر سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات موضوعاتی سطح پر ہوگی، لیکن ہم تو ایک اور چیز یا ایک اور ٹرمز کو بھی اس ناول کے حوالے سے ایکسپلین کرنا چاہیں گے، اور وہ ہے پیگمیلینزم۔ پیگمیلینزم پر بات کرنے سے پہلے اگر اس کو تھوڑا سا پس منظر کو سمجھ لیا جائے، یہ کہ پیگمیلین گریک مائتھولوجی میں ایک مصور تھا جس نے ایک خوبصورت عورت کی تصویر بنائی، اور اس عورت کی تصویر بنانے کے بعد جب اس نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اور وہ ایک ایسی کیفیت میں چلا گیا کہ محبت کی دیوی ایفروڈائٹی کو اس کے اوپر ترس آیا اور اس نے اس مجسمے کو زندہ شکل دے دی۔
یوں اس نے اس سے شادی کر لی۔ اب یہ پیگمیلین کی جو اصطلاح ہے لٹریچر میں کس طرح استعمال ہوتی ہے؟ لٹریچر میں جب کوئی پیس آف رائٹنگ یا کوئی کردار یا کوئی تخلیقی اور چیز اس سے اس کا مصور دیوانگی کی حد تک محبت کرنے لگے تو پھر ہم یہ اصطلاح اس کے لیے استعمال کرتے ہیں پیگمیلینزم کی۔ اس میں بھی جو کردار موجود ہیں، احمد کا کردار، وہ یوں سمجھیں کہ اس کے ساتھ اس کے نریٹر کو محبت ہے اور اس کے اوپر وہ تبصرہ کر رہا ہے، رننگ کمنٹری چل رہی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اب وہ ناول لکھنا چاہتا ہے اور اب وہ افسانے کی طرف آ جاتا ہے اور افسانے لکھتے لکھتے جو ہے وہ ایک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ جو سکرپٹ آپ نے اپنی زندگی کے حوالے سے لکھا ہو، فطرت یا نیچر یا کوئی میٹا فزیکل ہستی جو ہے وہ اسی طرح سے آپ کا انجام بھی چاہتی ہو۔ تو پیگمیلینزم جو ہے وہ بھی مجھے اس ناول کے اندر نظر آیا کہ جو نیریٹر تھا وہ اپنے کردار سے بہت محبت اور اس حد تک محبت کرتا ہے کہ وہ اس کے بغیر جو ہے وہ کہانی کو نامکمل کر سکتا ہے بلکہ اس کے اعصاب پر بھی سوار ہوتا ہے۔ اب آپ اس ناول کو پڑھیں اور اس کے اندر موجود مختلف تھیریز، اس کی نیریٹو ٹیکنیکس، اس کے پلاٹ اور کرداروں کی نفسیاتی صورتحال کو سمجھیں، کیونکہ اس ناول پر فی الحال میں اتنی ہی گفتگو کروں گا، کیونکہ اگر بات طویل ہوگی تو آپ کے لیے بوریت کا باعث ہو سکتی ہے۔